چاٹ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ جماعت تبلیغ کا کام دیکھو، خرابیاں ہیں فضائل اعمال میں، خرابیوں کو نہ دیکھو۔ ہم کہتے ہیں پھر عیسائیوں کو، راہبوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہ عہد کر لیا کہ شادی نہیں کریں گے، دنیا کو چھوڑ کر نئی دنیا بسا لی، چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا، کہا شادی نہیں کریں گے، راہبانہ زندگی بسر کریں گے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ وہ عیسائی جو دل میں درد رکھتے ہیں، انسانوں کا نہیں جانوروں کا بھی رکھتے ہیں، کتنی خدمات ہیں انسانیت کے بارے میں ان کی۔ کہہ دیا جائے ان کی برائیوں کو نہ دیکھو، ان کے اس عقیدے کو نہ دیکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، خرابی ہے، اس کو چھوڑو۔ یہ دیکھو کام کتنا کر رہے ہیں، ہسپتال نہیں بنا رہے، سکول نہیں کھول رہے، سڑکیں بنا کر نہیں دے رہے، رفاع عامہ کے کام نہیں کرتے، کنویں کون کھدواتا ہے، نلکے کون لگواتا ہے ہمارے ہاں۔ ان کے عقیدے کو نہ دیکھو، برائی ان کے کام کو دیکھو۔ ہم کہیں گے پاگل، ان کا یہ کام اللہ کے ہاں قبول نہیں، اللہ سب سے پہلے عقیدے کو پوچھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی دور جاہلیت میں ایک انسان تھا، بڑا سخی تھا، بہت خدمت کرتا تھا لوگوں کی، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا جاؤ اعلان کر دو اس بات کا، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، غیر مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، لوگوں کو واقعی نکال رہی ہے گھروں سے، جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو داڑھی رکھواتی ہے، جو سگریٹ پیتا ہے سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ فضائل اعمال کی وجہ سے یہ بنتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا انسان جب اس کی قبر پر ایک قافلہ آتا ہے، وہ صاحب قبر جو صدیوں پہلے مر چکا تھا قبر پھاڑ کر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اسی قافلے کے ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور دوبارہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبر والے قبر پر آئے ہوئے لوگ قافلے کے ساتھ جب دیکھتے ہیں ہمارے قافلے کا ایک اونٹ تڑپ رہا ہے، وہ اس کو اچھی طرح ذبح کر کے گوشت بناتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں، کہا اب تو مر گیا، کیا کیا جائے۔ اب یہی قبر والا اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میرا جو بختی اونٹ ہے اچھی نسل کا وہ اس کو دے دے جس کے اونٹ کو میں نے ذبح کیا ہے۔ مرنے والا ذبح کر رہا ہے، قبر پھاڑ رہا ہے، ٹنوں من مٹی پڑی ہے اس کے اوپر اور اس کو چیر کر نکل رہا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑتے دفن کرتے ہوئے، کوئی چھوٹا سا سوراخ پانی کے لیے، ہوا کے لیے، کھانے کے لیے نہیں چھوڑتے، اچھی طرح گارا لگا لگا کر بند کرتے ہیں کہیں باہر نہ نکل آئے، لیکن یہ پھر باہر نکل آتا ہے۔ وہ اس کا ایڈریس پوچھتا ہے، قافلے والے جب وہاں سے گزرتے ہیں اس بستی سے، پوچھتا ہے ایڈریس، تم میں سے فلاں ابن فلاں کون تھا؟ کہا میں ہوں۔ کہا تو نے میرے باپ کے ساتھ سودا کیا تھا؟ کہا ہاں، خواب میں آئے تھے آپ کے والد اور کہتے تھے یہ اونٹ مجھے دے دے، میں تیری مہمانی کرنا چاہتا ہوں قافلے والوں کی۔ کہا اچھا، میرا باپ میرے پاس بھی آیا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو میرا اونٹ ہے جو وراثت میں تجھ کو ملا ہے یہ تجھ کو دے دے، یہ اونٹ لے لے۔ اونٹ دے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ اب زکریا صاحب کی رگ پھڑکتی ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ سخی کتنا بڑا سخی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی کرتا ہے۔ یہ سخی کتنا بڑا سخی ہے کہ مرنے کے بعد بھی، اب تک ہم سنتے تھے کہ پیر بیٹے دیتے ہیں، مرے ہوئے پیر، زندہ نہیں، مرے ہوئے پیر۔ گجرات میں دولے شاہ کا دربار ہے پاکستان میں، وہ مشہور ہے کہ یہ دولے شاہ چھوٹے سر والے بیٹے دیتا۔ ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ غیروں کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ کرامت جو ہے غیروں پر یہ عنایت ہے، لیکن یہ عنایت اپنے گھر پر کیوں نہیں برستی ہے؟ یہی زکریا صاحب سے سوال ہے کہ زکریا صاحب مرنے کے بعد کوئی آدمی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اور یہ قبر پھاڑ کر مہمانی کر رہا ہے، یہ کس اسلام کی آپ تعلیم دے رہے ہیں؟ اب کہا جائے بھئی یہ عقیدہ ان کا چھوڑو، ٹھیک ہے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، لیکن دیکھو چلے کتنے لگاتے ہیں، سال سال کے، ساری ساری عمر کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو بھائیو ان اعمال کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں
جب تک سب سے بڑا جرم کائنات کا جو سب سے بڑا جرم ہے ان شرک لظلم عظیم، اس سے جب تک توبہ نہ کی جائے، اللہ کی قسم ہے ساری عمر سجدے کرتا کرتا مر جائے، ساری عمر روزے رکھتا رکھتا مر جائے، ہر سال حج کرے، قیامت کے دن اللہ کی قسم ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، ورنہ ابو طالب بھی جنت میں جائے گا۔ اگر عقیدہ بنیاد نہیں تو ابو طالب نے بھی دین اسلام کی بڑی خدمت کی، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ان کاموں کی طرف نہ دیکھیے بلکہ ان کاموں کی طرف دیکھیے کہ لوگوں کی اصلاح کتنی کر رہے ہیں، تو یہ سوال جو ہے صحیح نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ شیخ، آپ نے اپنی تقریر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں لوگوں کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں، براہ کرم اس کو واضح کریں۔ دیکھیے، شاہ رگ انسان کی اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے، یہ کھال ہے اور شاہ رگ اس کھال کے اندر ہے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو سارا خون نکل جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان کی اس کھال کے اندر ہے، اس باڈی میں ہے۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا معنی؟ اللہ اس کے اندر گھس کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا معنی ہے اس کھال کے اندر جو شاہ رگ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں، اس سے مراد اللہ کا علم ہے کہ اللہ کا علم اتنا زیادہ قریب ہے جتنی تمہاری شاہ رگ قریب ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ذریعے گھیر رکھا ہے۔ تو اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں۔ اللہ کی ذات آسمان پر عرش پر مستوی ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اور یہ جو آیت پیش کی ہے کسی دوست نے، اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ جب بانی دیوبند کا عقیدہ غلط ہے تو کیا ہم ہر دیوبندی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نانی خصم کرے اور دوتا ڈھنڈ بھرے، جرم تو کیا مؤسس نے، اور آپ مشین گن لگا دیں دوسروں کے پیچھے کیوں؟ جو آدمی جاہل ہے، جس کو پتہ نہیں، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے، ایسی بنیاد رکھ رہا ہے ایسے گندے عقیدے کی، شرکیہ اور کفریہ عقیدے کی، تو آپ اس کے بارے میں کہیے، فتویٰ پھر بھی نہ لگائیے، یہ نہ کہیے وہ کافر ہے، بلکہ کہیے جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، جو آدمی جو بھی ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر رنگ میں ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ آسمان والا زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے، ایسا آدمی دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی پر نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی آدمی کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا نام لے کر کہے کہ وہ کافر ہے، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر۔ بھئی یہ تسبیح پڑھنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ شیعہ دور ہوں گے یا قریب ہوں گے؟ اسلام لوگوں کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے یا بھگانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے ان کے عقیدے گندے ہیں، دل میں سمجھو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، لیکن زبان سے تسبیح پڑھنے سے تو وہ آپ کے اور مخالف بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو مشین گن فٹ کرنا چاہتا ہے کوئی ساتھی، اس کو چاہیے کہ وہ فٹ نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو دنیا کی ہر چیز میں وسیلہ دیکھتا ہے، جیسے میں سعودی آیا، اس کو پتا ہوگا میں کیسے آیا، کیسے تنخواہ ملی، آپ بتائیں ہم اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟ وسیلے پر یقین رکھنے والے افراد زیادہ تر یہ مثال دیتے ہیں کہ سب سے پہلے
کسی دفتر میں جاؤ تو چپڑاسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر کلرک بات